بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کی بات کے اس پروگرام کی 17ویں نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے دو نمونے، بات کرنے، بات کہنے اور بات سمجھانے کے۔ ایک نمونہ تہذیب کا، دوسرا بد تہذیبی کا، ایک شائستگی کا، دوسرا ناشائستگی کا، ایک اخلاق کا، دوسرا بد اخلاقی کا، ایک ادب کا، دوسرا بے ادبی کا، ایک سلیقہ مندی کا، دوسرا پھوڑپن کا، ایک زبان کو قابو میں رکھنے کا، دوسرا زبان پر قابو نہ رکھنے کا، ایک جذبات پر کنٹرول رکھنے کا، دوسرا جذبات کی رو میں بہہ جانے کا۔ پہلا نمونہ، بابری مسجد کی شہادت کے بعد بارادری لکھنؤ میں پیام انسانیت کے بینر تلے ایک جلسہ منعقد ہوا۔ داعی اس وقت کے ایک ابھرتے نوجوان عالم دین تھے۔ صدارت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے۔ مہمان خصوصی دلتوں کے قد آور لیڈر سابق مرکزی وزیر رام ولاس پاسوان تھے۔ جلسے کی نظامت مولانا محمد حمزہ حسنی ندوی کر رہے تھے۔ نوجوان داعی جب مائک پر آیا تو جذبات کی رو میں ایسا بہا یا اپنے بڑکپن کے احساس میں ایسا ڈوبا کہ مہمان ذی وقار کی شان میں یہ کہہ بیٹھا کہ اگر رام ولاس پاسوان نے بابری مسجد کے معاملے میں ہمارا ساتھ نہ دیا تو رام ولاس پاسوان میرے جوتے کی نوک پر۔ یہ کہنا تھا کہ جلسے میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ رام ولاس پاسوان کی پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہوئے واپس جانے لگے کہ ہمارے نیتا کو بلا کر اس کی بے عزتی کی گئی ہے۔ کچھ وضاحت، کچھ معافی اور کچھ لیپا پوتی کے بعد یہ جلسہ آگے بڑھا اور ماحول پرسکون ہوا۔ دوسرا نمونہ، مراد آباد کی عیدگاہ میں عید کی نماز کے وقت پولیس فائرنگ کے نتیجے میں کئی لوگ شہید ہوئے، جن میں کچھ معصوم بچے بھی تھے۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد سہکارتا بھون لکھنؤ میں ایک جلسہ ہوا۔ داعی ڈاکٹر محمد یونس نگرامی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جلسے کے صدر تھے اور اس وقت کے یو پی کے وزیر اعلیٰ جناب وشوناتھ پرتاپ سنگھ مہمان خصوصی تھے۔ ماحول غم کا بھی تھا اور غصے کا بھی۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر شروع کی۔ تقریر کرتے کرتے جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں دوسرا عام طور پر جذبات سے مغلوب ہو کر زبان اور خیالات پر اپنا قابو نہیں رکھ پاتا، مولانا نے کہا، بڑے درد اور بڑے کرب سے کہا، عجیب لہجے اور عجیب انداز سے کہا، وی پی سنگھ جی، میرا ہاتھ آپ کے گریبان تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن آپ کے دامن تک ضرور پہنچ سکتا ہے۔ میں آپ کا دامن پکڑ کر آپ سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے مجھے اس قابل رکھیے کہ میں باہر کا سفر کر سکوں۔ ان حالات میں کیا منہ لے کر باہر جاؤں گا؟ میں جاؤں گا تو لوگ مجھ سے یہاں کے بارے میں سوال کریں گے، میں ان سے کیا کہوں گا؟ سچ کہہ نہیں سکتا کیونکہ سچ کہنے سے ملک کی بدنامی ہے۔ جھوٹ بول نہیں سکتا کیونکہ میرا مذہب مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس بات، اس انداز
اور اس لہجے کا وی پی سنگھ پر یہ اثر پڑا کہ انہوں نے مولانا کے گھٹنے پکڑ لیے اور ان کا ہاتھ لے کر اپنے سر پر رکھ دیا۔ عجیب بات ہے کہ ہم ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن زبان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ جوتے کی نوک پر رکھنا، لات مارنا، پیٹ پھاڑنا، ٹھوکر لگانا، کیا کسی مہذب سماج میں اس طرح کے جملوں کے استعمال کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ غصہ اپنی جگہ، ناراضگی اپنی جگہ، مزاج کی گرمی اپنی جگہ، قوت برداشت کی کمی اپنی جگہ، لیکن ادب، تہذیب، شائستگی اور عالمانہ وقار کو باقی رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ صرف ایک مقرر نہیں، ایک استاد بھی ہیں، صرف خطیب نہیں، ایک داعی اور ایک مربی بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی جانشینی کے تنہا دعوے دار بھی۔ کچھ رنگ تو جانشینی کا آپ میں آنا چاہیے۔ خدا حافظ۔